تو معلوم ہوا کہ عورت کے اوپر دو باتیں لازم ہیں، ایک تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسرا گھر کے اندر جو اس کے ماتحت ہیں، بچے ہوئے یا اس کے قریبی محرم مرد ہیں یا گھر کی عورتیں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تو بچوں کی تربیت کرنا، پالنا اور گھرداری کا انتظام سنبھالنا، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے۔ دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر عورت خود بھی نیکی کرے اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، محرم مردوں کو یا گھر کی عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرے۔ یہ بھی ہر عورت کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں، اس دوسری ذمہ داری کی طرف عام طور پر بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بعض عورتیں خود تو نیکی کر بیٹھتی ہیں، خود تو تلاوت کر لیتی ہیں، دین پر عمل کر لیتی ہیں، جہاں بچوں کا معاملہ آتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں جی ہماری تو کوئی سنتا نہیں۔ حالانکہ اگر وہی بچے اسکول جانا چھوڑ دیں، یونیورسٹی جانا چھوڑ دیں، تو یہی ماں ان کو ایسے سیدھا کرے گی کہ وہ ان کے سارے کسبل نکال کے رکھ دے گی۔ تو جب اسکول کالج کے تعلیم میں کمی آنے پر ماں ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، تو پھر دین کے معاملے میں ماں کیوں نہیں یہ گر استعمال کرتی؟ تو یہ ماں کے اوپر ذمہ داری ہے۔ ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، عورت کو اس دنیا میں 4 طرح کی محبتیں ملتی ہیں۔ ہر عورت کو دنیا میں 4 طرح کی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک محبت اسے ملتی ہے بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ماں باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، بیٹی کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ایک شرعی، ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی اور ماں باپ کے درمیان رکھ دی ہے۔ اس کا شریعت سے ثبوت بھی ملتا ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی اور ان کو نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا کسی دوسرے نے نہیں اٹھائیں۔ ان کے خاوند ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ان کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ چلیں، تو جب کافروں کو پتہ چلا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے آ کر ان کی سواری پر ایسا وار کیا کہ وہ اپنی سواری کے اوپر سے نیچے زمین پر آ گری۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی، بلکہ اس وقت وہ حاملہ تھیں تو حمل بھی ضائع ہو گیا۔ اب اتنی شدید تکلیف کی حالت میں انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ عورتیں اچھی طرح اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایبارشن کے بعد 400 میل کا سفر، اور وہ بھی سواری پر یا پیدل، گرمی میں پانی نہیں، سہولیات زندگی نہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا۔ اسی لیے بقیہ پوری زندگی ان کو لو بیک پین محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر بہت تکالیف دی گئی۔ ان سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھیں تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ آج کے دور میں اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جب شادی کا وقت ہوتا ہے کسی بچی کا، رخصتی کا، اس وقت اندازہ لگایا کیجئے کہ اس کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی وہ تو یہ لڑکی کو دے چکے، اپنے سر سے بوجھ اتار چکے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے فرض نبھا دیا، مگر نہیں، وہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا، اب یہ دوسرے گھر جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لہذا ان کی آنکھوں سے رم جم آنسو برس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنے ماں باپ سے اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبے منوا لیتی ہے تو پھر وہ دین کی بات کیوں نہیں